کریں مائک کے آگے بولیں تاکہ آواز کیچ کی جا سکے ریکارڈنگ پہ. آپ سب کو سلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اور کیسا جا رہا ہے آپ کا ایونٹ آج؟ کیا آپ نے دنیا کے پیس کے لیے دعا کی آج؟ بالکل. آمین آمین ہاللویا. بچوں سے آپ نے بہت اچھا ریپرزینٹ کیا. آپ کے لیے تیاریاں. آپ لوگ اسکول جاتے ہیں, کالجز جاتے ہیں, آگے اپنے شروع کرنے ہیں, تو ادھر جو پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے وہ چیزیں جو کلام سے باہر ہیں وہ آپ کیسے اس کو کور کرتے ہیں, یا اپنے پیرنٹس سے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں کہ کیا ہے؟ گھر آ کے پیرنٹس نہیں تو پاسٹر صاحب سے پوچھتے ہیں اپنے کہ جو پڑھایا جا رہا ہے ہمیں وہ کلام کے عین مطابق ہے یا نہیں. جیسے کتنی تھیوریز ہیں آج اس دنیا میں, جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس میں کتنی تھیوریز ہیں, 6-7 تھیوریز ہیں, جس میں سے چارلس ڈارون کی ایک تھیوری ہے جو کہ کہتا ہے کہ یہ انسان جو ہے ایک پروسیس کے تھرو اس دنیا میں آیا ہے اور اس پروسیس کو ملینز آف ایئرز لگے ہیں, ایک چھوٹے سے امیبا اور پھر آگے آگے وہ بڑھتا گیا, انسان ڈیولپ ہوتا گیا, انسانی جانور وہ چھوٹا جیسا کیڑا ڈیولپ ہوتا گیا اور اس کو بلینز آف ایئر لگے اس دنیا میں انسان کو آنے میں. لیکن کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا نے ہمیں اپنی شبیہ اور اپنی لائکنس پہ بنایا, امیج اور لائکنس پہ ہمیں کریٹ کیا. تو یہ کتنا کانٹرڈکشن ہے. ساری کی ساری جو تھیوریز ہیں وہ کلام کے اگینسٹ ہیں. آپ جب اسکولوں میں اور بھی ایسی چیزیں ہیں, ہی شی, اب ایک اور چیز آ رہی ہے بیچ میں جو کہ ادرز ہے. سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو یہ بھی چیزیں جو ہیں کلام کے خلاف ہیں. تو آپ لوگوں نے کلام میں جو لکھا ہے, کلام جو آپ کو بتاتا ہے اس پر عمل کرنا ہے, کیونکہ یہ جو راستہ ہے وہ سکڑا ہے, سکڑا راستہ ہے. آپ لوگوں نے اس پر چل کے جانا ہے, ہم سب نے اس پر چل کے جانا ہے, ہم سب نے اس راستے سے نکل کے جانا ہے. جو کشیدہ راستہ ہے وہ ہلاکت کی طرف جاتا ہے. یہ نہ ہم کشیدے راستے پر چل پڑے اور ہم ہلاکت کی طرف جا نکلے, کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اگلے زمانے میں, کیونکہ ہم آخری زمانے میں لاسٹ ڈیز ہیں دنیا میں ہم لوگوں کے, بلکہ دنیا میں خدا یسوع مسیح کے آنے میں بہت کم دن باقی ہے. تو ہم نے جو ہے اپنی سلویشن جو کہ ایک گفٹ ہے جو ہمیں ملا ہوا ہے, خدا نے ہمیں یہ گفٹ فری دی ہے. کیا ہم اسے اوبٹین کر سکیں گے اپنی آخری سانس تک؟ ہم اسے لے کے چل سکتے ہیں اپنے ساتھ؟ خداوند کے کلام پر عمل کرتے اور اس پہ چلتے ہوئے ہم ایسا کر سکتے ہیں. اگر ہم خداوند کے کلام پر عمل نہیں کرتے تو ہم ایسی باتوں میں پھنس جائیں گے جو جھوٹے نبی اس دنیا میں ہیں, جو الگ الگ ڈاکٹرنز ہیں, الگ الگ تھیولوجی آ گئی ہوئی ہے, ماڈرن تھیولوجی ہے, ٹھیک ہے. اس کے مطابق اگر ہم چلنے شروع ہو گئے تو ہم اپنی سلویشن کو داؤ پہ لگائیں گے. ہم اگر خداوند کی ان باتوں پر عمل کریں جو کلام کے اندر ہے, کلام کو فالو کریں, نہ کہ کسی ڈاکٹرن کو فالو کریں جس میں بہت سی چیزیں ایسی آ رہی ہیں جس سے ہم جو ہے خداوند سے دور ہو رہے ہیں. ہم خداوند پہ جو ہے چلتے ہوئے بھی ہم سمجھتے کہ ہم خداوند کے نام پر چل رہے ہیں, خداوند کے راستے پر چل رہے ہیں, لیکن ہم خداوند سے دور جا رہے ہیں.
ہم دور ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ہم گناہ کی زندگی کو گزار رہے ہیں، نہ کہ خداوند کے ان بتائے ہوئے راستوں پر چل رہے ہیں جو خداوند نے ہمیں عمل کرنے کے لیے کہا ہے، کلام پر چلنے کے لیے کہا ہے۔ موسوی شریعت جو آئی، ہم سمجھتے کہ وہ بہت سخت تھی کہ گناہ کرو اس کے لیے ہم قربانی چڑھاتے رہے۔ موسوی شریعت میں یہودی لوگ جو گناہ کرتے تھے اس کی فرق قربانیاں تھیں، لیکن ہمیں تو مسیح نے اور بھی سخت کلام دیا۔ اگر آپ سوچتے ہو کسی کے بارے میں تو آپ وہ گناہ کر بیٹھتے ہو۔ یہ دو دھاری تلوار ہے، خدا کا کلام دو دھاری تلوار ہے۔ اگر ہم ان چیزوں پہ عمل نہیں کرتے بلکہ سوچتے ہیں، کیونکہ وہ تو ایکٹ کرو گے موسوی شریعت میں تو آپ گناہگار بنتے ہو، لیکن اگر آپ اپنے دماغ میں ہی کسی کے بارے میں سوچتے ہو غلط تو وہ آپ نے کمٹ کر لیا، آپ نے گناہ کر لیا۔ تو لہٰذا ہمیں جو ہے خداوند کے جو کلام ہے اس پر چلنا ہے۔ کلام پہ میں اس لیے زور دے رہا ہوں کیونکہ کلام ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو کیسے گزارنا ہے، کیونکہ جب وہ وقت آئے ہم بے عیب اور پورے گنے جائیں، کیونکہ خداوند بہت جلد آنے والا ہے۔ میں ایک آیت پڑھنا چاہوں گا آپ کے سامنے۔ متی 7:21-23 آئے، جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اس دن بتیرے مجھ سے کہیں گے، اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروؤں کو نہیں نکالا اور تیرا نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ۔ اگر ہمارے میں پیار اور محبت نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے، اگر ہم ایک دوسرے سے پیار نہیں رکھتے، جیسے مسیح نے کہا میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ پلایا، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، میں پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر نہ اتارا۔ اگر ان باتوں میں سے، ان چھوٹے میں سے کسی کے ساتھ تم نے کیا سو میرے ساتھ کیا۔ اگر ہم یہ چیزیں اپنی زندگیوں میں لاتے ہیں تو ہمارے ساتھ جو سوال ہوں گے وہ خداوند نے ہمیں پہلے بتا دیے، پیار، ایک دوسرے سے پیار کرنا، اور پیار ہی جو ہے وہ سب کچھ بیان کرتا ہے خداوند کے بارے میں، کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو۔ اور یہ ہمیشہ کی زندگی آپ لوگوں کو مفت ملی ہے، کہیں گنوانا نہ اسے، کیونکہ خدا کے کلام کا جو پرچار ہے وہ آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کرنا، آپ لوگوں کا بھی ہے کہ آپ لوگوں نے بتانا ہے، کیونکہ ہم ادھر اس ارتھ پہ ایکسیڈنٹلی نہیں آئے، ہم ادھر آئے ہیں خداوند کے ایک پلان کے ساتھ، کیونکہ خداوند نے ہمیں چنا ہے، ہم نے نہیں اسے چنا، خداوند نے ہمیں چن لی ہے اپنے پلان کے لیے، کیونکہ اس کے پلان ہمارے لیے فرق ہے۔ تو ہم بے شک اسکول میں جا رہے ہیں، کالجز میں جا رہے ہیں، جو بھی پڑھایا جاتا ہے اپنے پیرنٹس سے مشورہ کریں اس بات پہ، اور پھر پاسٹر صاحب سے، پاسٹر بوائز سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جو پڑھایا جا رہا ہے وہ کیا صحیح ہے کہ نہیں۔ تو بہت سی ایسی چیزیں اس دور میں چل رہی ہے، بہت سے جھوٹے نبی کھڑے ہو رہے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو کہ بہت زیادہ انسان کو ڈسیپشن میں ڈالتی ہے، اور جب انسان ڈسیپشن میں جاتا ہے تو دو چیزوں کو سوچنے شروع ہو جاتا ہے، ایک وہ راستہ جدھر اینڈ کچھ نہیں ہے، اور ایک وہ راستہ ہے جدھر
ہمیشہ کی زندگی ہے. آپ نے دونوں میں سے ایک کو چوز کرنا ہے. آپ اس راستے پہ تو چلتے جاؤ گے لیکن اس کا اینڈ کچھ نہیں. آپ نے وہ راستہ ڈھونڈنا ہے جس کا اینڈ ہے اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح. اس پہ عمل کرنا ہے, اس راستے پہ جانا ہے جدھر ہمیشہ کی زندگی ہے. ہمیشہ کی زندگی جو ہے اس پہ آپ نے چلنا ہے. اور یہ سارے جو ہیں, ہم میرے لیے بھی اتنا ہی ہے جتنا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. میں نے بھی اسی راستے پر چل کر اس کو گین کرنا ہے. ادھر پہنچنے کا راستہ صرف ایک واحد ہے. کسی کی باتوں میں نہیں آنا آپ نے کہ جی اس طرح کر لو تو آپ ادھر بھی جا سکتے ہیں, ادھر بھی جا سکتے ہیں. سوائے مسیح کے آپ نہیں جا سکتے, کیونکہ اس نے کہا ہے جو میرا انکار کرے گا میں اس کا باپ کے سامنے انکار کروں گا. اگر ہم خداوند یسوع مسیح کا انکار کرتے ہیں کسی بھی سچویشن میں آ کے, کسی بھی پرابلم میں آ کے اگر ہم اس کا انکار کرتے ہیں تو ہم اپنی سلویشن کو داؤ پہ لگاتے ہیں. ہم نے خداوند کے بتائے ہوئے باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارا. اور ہم جتنے بھی ہیں یہاں پر موجود, وہ خداوند ہی کی وجہ سے آج یہاں پر موجود ہیں. اگر ہم اس کے کلام پہ نہیں عمل کر رہے تو یہ ہماری اپنی غلطی ہے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم تھوڑا یہاں کر لیں تھوڑا وہاں کر لیں. اپنی زندگیوں کو اسٹریٹ کرنا ہے ہم نے خداوند کے ساتھ, تبھی ہم اس مقام پر پہنچ سکتے ہیں. کیونکہ نیا یروشلم جو ہے وہ نیچے اترنے والا ہے. کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں, اس میں آنے کے لیے, جانے کے لیے؟ کیا جو پہلا تسالونیکیوں اس کے 4 باب میں لکھا ہے کہ خداوند مقرب فرشتے کی آواز اور خداوند کے نرسنگی کے ساتھ اتر آئے گا اور وہ جو مسیح میں سو گئے وہ جی اٹھیں گے. آج کا دن خداوند نے ہمیں زندوں کی دنیا میں رکھا. کل کا ہمیں کسی کو نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا. کیا ہم ان میں شامل ہوئیں گے جو جی اٹھیں گے جب مسیح آئے گا؟ کیا ہماری اپنی جو ہے کارکردگی خداوند کے سامنے کیا وہ 100% ہے؟ کیونکہ ادھر لکھا ہے جو مسیح میں سو گے وہ جی اٹھیں گے. وہ جو جن کے کام اچھے ہیں وہ جی اٹھیں گے, اور جو باقی ہوئیں گے وہ پلک جھپکتے ہی تبدیل ہو جائیں گے. Twinkle of eye, they're going to be changed. کیا ان میں ہم شامل ہیں؟ کیا وہ ریپچر میں ہم شامل ہیں؟ کیا ہم خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں؟ آج یہ ہم سب پر یہ سوالیہ نشان, کیا ہم خداوند کے کلام پر چل رہے ہیں کہ نہیں؟ کب ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں گے؟ کب ہم اپنے آپ کو چینج کریں گے؟ اور کب ہم پورے طریقے سے اس تاج کو حاصل کر لیں گے جو خداوند نے ہمارے لیے رکھا ہے؟ یہ سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں ہم میں سے ہر ایک کے لیے. یہ سوال میرے لیے بھی. تو ہم نے خداوند کے کلام پر عمل کرنا ہے, صرف اور صرف خداوند کے کلام پر, تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں. کسی کے دھوکے یا بلیفے میں نہ آ جانا. صرف خداوند یسوع ہی نجات دہندہ ہے, اسی سے ہم نجات پا سکتے ہیں. آمین. خداوند آپ سب کو برکت دے. تھینک یو انکل, بہت اچھا تھا. آپ نے, میں گارنٹی کرتا ہوں سب کے اندر کوئی ایموشن آیا ہے اس کو سن کے. ایک کویسچن ہم سب کے اندر ہے اب جو آپ نے ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں, اور ہم گارنٹلی میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم سب اس پہ سوچیں گے اور آپ کو کوئی آنسر دیں گے. آگے پریز دی لارڈ. آمین. آگے بڑھتے ہوئے میں پاسٹر بوائز کو انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ ادھر آئیں, یوتھ کے لیے اور بچوں کے لیے آپ پرے کریں.
as today Pastor Sam is here, so I would like to invite him if he want to say some words or eller bara hälsa. Varsågod, Pastor Sam.